جو بندہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے دل سے ایمان کی دولت چھین لیتا ہے۔ جو آج کفر کو اپنا خیرخواہ سمجھ کر ان سے متاثر ہو رہے ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ اسلام کے دامن میں ہی عافیت ہے۔ جب تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو، اگر اسے اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو۔ یہ اصلاح کی بہترین کوشش ہے۔ دوسروں کے عیبوں پر پردہ رکھنا سیکھیے، ان کے عیبوں پر نظر مت رکھیں، کیونکہ گندگی پر ہمیشہ مکھی بیٹھتی ہے، تتلی نہیں۔ دعا کوئی بھی رد نہیں ہوتی، بس لوگ انتظار نہیں کرتے۔ اپنی اولاد کو نوالا سونے کا کھلاؤ، لیکن ان پر نگاہ شیر کی رکھو۔ سنو، اللہ سے مانگ کر نہیں روتے، اللہ سے رو کر مانگا کرتے ہیں۔ درد کا سجدہ ہو اور اللہ نہ ملے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ لوگوں کی اپنے خلاف باتیں سن کر دینی کام کرنا چھوڑ دینا بے عقل لوگوں کا کام ہے۔ ایمان کے ساتھ ایک جھونپڑی میں رہنا کفر کے ساتھ ایک محل میں رہنے سے بہتر ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر لکھا جانے والا لفظ پڑھنے والے کے معیار کے مطابق ہو۔ لکھنے والا اپنی کیفیت، جبکہ پڑھنے والا اپنی کیفیت میں ہوتا ہے۔ جب تک بندہ لوگوں کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے، تب تک اسے حق بولنے کی توفیق نہیں ملتی۔ ہدایت کا نور سب تک پہنچ رہا ہے، لیکن جس کا دل ہی زنگ آلود ہو وہ اسے محسوس ہی نہیں کرتا۔ اپنے بچوں کو چاند پر قدم رکھنے والوں کے قصے مت سناؤ، چاند کو اپنی انگلی کے اشارے سے دو ٹکڑے کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا سکھاؤ۔ جو مخلص ہیں وہ بے وقوف تصور کیے جاتے ہیں، یہاں مطلب پرست عقل مند کہلائے جاتے ہیں۔ گفتگو آرام سے کیجیے، آپ کی باتیں آپ کے والدین کی تربیت کا عکس ہوتی ہیں۔ جو انسان آپ سے دل سے بات کرے اس کو کبھی دماغ سے جواب مت دینا۔ یقین کرو، تم نماز پڑھنے لگ جاؤ، اللہ تمہاری ساری مشکلیں حل کر دے گا۔ قرآن مجید پڑھا کریں، کیونکہ ہمارے پاس جینے کے لیے کچھ رہے نہ رہے، مرنے کے لیے تو کچھ ہونا چاہیے۔ تعلقات کی بنیاد احساس ہے، اور احساس ہمیشہ وہی کرتا ہے جو خود غرض نہیں ہوتا۔ ایک عورت کی تربیت کا امتحان بہو بننے کے بعد اور اخلاق کا امتحان ساس بننے کے بعد ہوتا ہے۔ حیرت ہے کہ لوگ ہماری اچھائی کے بارے میں پوری تصدیق کرتے ہیں اور برائی پر بلا تصدیق اور بنا سوچے سمجھے ہی یقین کر لیتے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مجھ سے غلط بات بالکل برداشت نہیں ہوتی، حالانکہ غلط بات ہی تو برداشت کرنے والی ہوتی ہے۔ صحیح بات کو تو برداشت نہیں کیا جاتا، بلکہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ اگر عبادت کا اثر مسجد کے باہر نہ آئے تو مسجد کی عبادت عبادت نہیں بلکہ ایک رسم ہے۔ معاشرے میں شر خود پھیل جاتا ہے، لیکن خیر پھیلانے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔ قیامت کے دن کتنے ہی لوگوں کو پتہ چلے گا کہ وہ دین کے نام پر جو کچھ کرتے رہے وہ بدعت کی بدترین مثال تھی۔ صرف رب کی ذات ایسی ہے جو معافی مانگنے پر یہ نہیں پوچھتی کہ غلطی کیوں کی تھی۔ میں تو اللہ پر ہی بھروسہ کرتا ہوں جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔ سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے۔ حق بات کہنے سے مت ڈرو، کیونکہ نہ کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تمہارا رزق کم کر سکتا ہے۔ گندے دل و دماغ میں اسلام کا نور داخل نہیں ہوتا۔ جب تم نماز پڑھتے ہو تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔
ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ غصے میں سچ بولنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ غصے میں انسان صرف جذبات بولتا ہے، سچ نہیں بولتا۔ اب وقت کا تقاضا ہے کہ اپنے آپ تک ہی محدود رہا جائے۔ ہر کام کے لیے اللہ کا حکم ضروری ہے، چاہے وہ چھوٹا کام ہو یا بڑا۔ خواہشات کو جنون نہ بنائیں، زندگی میں بہت کچھ ہمارے لیے نہیں ہوتا۔ ہر شخص یہ ثابت کرنے میں مصروف ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں۔ دیواروں کے پاس کان ہوں یا نہ ہوں، فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہے۔ عہدے کی بھوک اور مال کی بھوک، یہ دو چیزیں انسان کو دین کا دشمن بنا دیتی ہیں۔ ظالم سے ظلم کا بدلہ لینا ہی مظلوم کے ساتھ رحم دلی ہے۔ مسلمانوں کے دلوں کی فرحت کا سبب اور سامان صرف اور صرف قرآن کریم میں ہے۔ جب قرآن اور نماز ہمارے معمول کا حصہ بن جائیں تو خوشیاں اور سکون ہماری زندگی کا معمول بن جاتی ہیں۔ زندگی میں جو بھی کرنا ہے اللہ کے بھروسے اور اپنے دم پر کیجیے، لوگوں کے بھروسے پر نہیں، کیونکہ لوگ کندھوں پر تبھی اٹھاتے ہیں جب مٹی میں ملانا ہو۔ جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے لوگ دوسرے ملکوں سے بھی آ جاتے ہیں، لیکن فرض نماز پڑھنے کے لیے مسلمان محلے کی مسجد تک نہیں جاتے۔ دنیا میں سب سے اعلیٰ ڈگری حفظ قرآن کریم کی ہے۔ سیدھے راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ زیادہ سوچو نہیں، بلکہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرو، کیونکہ مسائل و مشکلات زیادہ سوچنے سے نہیں بلکہ زیادہ استغفار سے آسان ہوتی ہیں۔ الہی آبرو رکھنا بڑا مشکل زمانہ ہے، دلوں میں کفر رکھتے ہیں انداز دوستانہ ہے۔